انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس کو دیکھیں گے آپ کے تابع ہو جائے گا۔ تصور میں جناب علی پھونک مار دے 313 مرتبہ ایک اسم اعظم جو آپ کو دیکھتا جائے گا آپ کا غلام بن جائے گا۔ اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ ہر کسی کو اپنے تابع کرنے کا ایک خاص اسم اعظم ہے۔ آپ کہیں فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا پھر گھر میں رہتے ہیں، گھر میں نا اتفاقیاں نا چاکیاں ہیں، یا پھر جناب علی کسی خاص شخص کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی رشتے کے لیے نہیں مان رہا، یعنی یہ محبت کا ایک خاص قسم کا اسم اعظم ہے۔ اور یا میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے، بیوی کرنا چاہتی ہے اپنے میاں کے لیے، یا بیوی روٹھی ہوئی ہے میاں کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کے لیے، یا پھر والدین میں سے کوئی روٹھے ہوئے ہیں، یا بہن بھائی روٹھے ہوئے ہیں، یا پھر کہیں خاص جگہ پہ آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں مانتے، یا پھر چاہتے ہیں کسی جگہ پہ بھی ہمارا رشتہ ہو جائے، یا پھر چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں دیکھے تو ہمارا تابع بن جائے، تو یہ وہ خاص اسم اعظم ہے کہ آپ اس اسم اعظم کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، انشاءاللہ جو دیکھتا جائے گا آپ کے تابع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمائیں اس کو کرنا شرائط کے ساتھ ہے، بغیر شرائط کے نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا جب بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، پھر آپ سوچیں گے پتہ نہیں یار وظائف اثر کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے۔ رجت ہوتی ہے ایسے ہی ہے کہ آپ نے یوٹیوب سے ایسے وظیفے اٹھا کر وظیفے کرنا شروع کر دیے، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کرنا شروع کر دیا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر جناب علی وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دیا ہے، ناغہ کر دیا، کبھی کیا کبھی نہ کیا، یا بغیر اجازت کے وظیفے کرنے شروع کر دیے۔ اگر میرا وظیفہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اجازت کے لیے کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیا کریں، ایک تو اللہ کا نام بلند ہو جائے گا، سبحان اللہ نیکیاں مل جائیں گی، دوسرا آپ کو اجازت مل جائے گی۔ تو وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اجازت لینے کا بھی طریقہ کار یہ ہے، اور بغیر اجازت کے کبھی بھی وظیفہ نہ کیا کریں، یہ میری نصیحت ہے، ورنہ اس کے جو روحانی دنیا کے جو اثرات ہیں ان سے آپ واقف نہیں ہیں، بہت مشکل بن جاتی ہے، بہت مشکل بن جاتی ہے۔ اور آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز جو انسان نہیں پڑھتا اس کی جو نحوست ہوتی ہے نا، اس کی نحوست صرف ایک گھر میں نہیں بلکہ 70 آدمی تک اس کی نحوست ہوتی ہے جو ساتھ ساتھ پڑوس میں رہتے ہیں۔ اندازہ کریں بے نمازی کی اتنی نحوست ہوتی ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا انعام جو ملتا ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والے کو التائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں،
10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کوشش تو فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات کر لیا کریں۔ اور چوتھی شرط تھوڑا بہت صدقہ کر لینا، اور 5ویں شرط ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور 6ٹھی شرط درود پاک پڑھتے رہنا ہے چلتے پھرتے۔ ان 6 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس کو دیکھیں گے آپ کے تابع ہو جائے گا۔ اور یہ وہ اسم اعظم ہے کہ اگر اس اسم اعظم کو ان 6 شرائط پر عمل کر کے آپ کریں گے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز پڑھ کر جس کو دم کریں گے آپ کے تابع ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن جائے گا۔ اگر دم نہیں کر سکتے، تصور میں جناب علی پھونک مار دیں، انشاءاللہ العزیز وہ شخص ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اور ہاں بشرطے کہ اس کو اسی طریقے سے کریں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے پر عمل کر کے اس کو کریں، انشاءاللہ ہر کوئی آپ کو دوست رکھنے کو جناب علی کوشش کرے گا، تیار ہو جائے گا۔ کوشش فرمائیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ایک تو ہر نماز کے بعد اس شخص کا تصور کر کے 101 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور دوسرا خصوصاً نماز عشاء کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 101 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر پھر تھوڑا سا وقت گزار کر اس کے بعد ایک الگ جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ الگ جگہ پہ بیٹھ کر پھر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور 313 مرتبہ ایک اسم اعظم یا مانعو تصور کر کے جناب 313 مرتبہ پڑھ کر تصور کر کے دم کر دیں، یا پھر کھلا سکتے ہیں تو پڑھ کر کسی بھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیں، کھلا پلا سکتے ہیں، کھلا پلا نہیں سکتے دور کا مسئلہ ہے تو تصور میں دم کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ یا پھر جناب علی آپ چاہتے ہیں کہ یار ہر کوئی مجھے عزیز رکھے، تو پھر پڑھ کر اپنے اوپر ہی پھونک مار دیں، جو آپ کو دیکھتا جائے گا آپ کا غلام بن جائے گا۔ اور پھر اگر تصور میں دم کر دیں، کسی ایک شخص کو جناب علی آپ نے تابع کرنا ہے، یہ وہ اسم اعظم ہے، میں کہتا ہوں 7 سمندر پار شخص کیوں نہ ہو وہ بھی آپ کا غلام بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔